مائک تھوڑا ساتھ کر تھوڑے مائک نیچے والے ساتھ سامنے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دس از ایم پی اے سماغ طاہر فرام پنجاب اسمبلی. اور عمران خان صاحب کے ساتھ آئی تھنک میرا فرسٹ ووٹ ہی عمران خان صاحب کے لیے تھا. اس سے پہلے نہ ہم نے کبھی کسی کو ووٹ دیا اور نہ ہی ہم پالیٹکس میں کبھی انٹرسٹڈ تھے. لیکن عمران خان وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ہم جیسی خواتین کو جو اپنی پروفیشنل فیلڈ میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے, ہم لوگوں کو خان صاحب نے اس بات پہ کنونس کیا کہ نہیں, جب تک آپ لوگ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے تب تک آپ لوگ کوئی چینج نہیں لا سکتے. تو وہ چینج لانے کے لیے ہم سب عمران خان کی اس ٹیم کا حصہ بنے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک ایسے لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو بنا کسی مفادات کے صرف اور صرف پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, جو پاکستانی قوم کو, پاکستان کو وہ بلندی اور وہ مقام دلوانا چاہتا ہے کہ جس کی خواہش ہر پاکستانی کرتا ہے کہ ہمارا ملک اس بلندی کی سطح کو چھوئے کہ جہاں پر باہر کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک کی تعریف کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت بہت قریب ہے کہ جب پاکستان کی ہاں میں ہاں اور پاکستان کی نہ میں نہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں, آج ہم لوگوں کے گیدر ہونے کی وجہ اور آپ سب کو یہاں پر مدعو کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ہماری مورل ویلیوز ختم ہوتی جا رہی ہیں, تو اس میں قصور کہاں پہ ہے, کہاں پہ ہماری بنیادیں جو ہیں وہ خراب ہوئی ہیں, کہاں پہ ہماری جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں کہ جہاں پر ہمارا وہ معاشرہ کہ جہاں پر عورت کی اتنی عزت کی جا رہی تھی, اور خاص طور پر اس لیے کیونکہ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر تھا, اور اسلام وہ دین کہ جس کی وجہ سے عورت کو جو ہے ایک رتبہ ملا تھا, عورت کو ایک مقام ملا تھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام عورت کو دیا تھا, ہمارے قرآن میں اللہ پاک نے وہ مقام عورتوں کو دیا تھا. لیکن آج اسی اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں عورتوں کی جس طرح سے تذلیل کی جا رہی ہے, جس طرح سے عورتوں کی تضحیق کی جا رہی ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. ہم سب کو سوچنا ہے, آپ سب کے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں, کیا آپ برداشت کر سکیں گے کبھی کہ خدا نہ خواستہ آپ اور آپ کی نسل یا آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو پرائیویٹ چیز ہے وہ جو ہے وہ اس طرح سے پبلک کر دی جائے, پبلسائز کر دی جائے؟ کیا آپ اس چیز کو برداشت کریں گے؟ دیکھیں, یہ وقت ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے, ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اب ہم سب کو مل کر کریں گے تو اسی کا پارٹ ہے سارا. دیکھیں, ہمیں بہت بڑے اس پہ جا کے سوچنا چاہیے, اسپیکٹرم میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں کہ ہمارے معاشرے سے اس چیز کا سدبھاؤ ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ہم ایک دوسرے کو, تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آپ نے اور ہم نے مل کے کرنا ہے. اگر پورا دن, میری عادت ہے میڈیا سے بھی جتنے آپ لوگ یہاں موجود ہیں, میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ خدا کے لیے یہ جو ہر روز پورا 7 بجے سے لے کے اور رات 11 بجے تک آپ لوگوں کے جو ٹی وی چینلز پہ جو آپ لوگ پروگرامز دکھاتے ہیں, سوائے سیاستدانوں کی لڑائیوں کے, سوائے سیاستدانوں کی جو ہے خلاف چیما گولیاں ہو رہی ہیں, ان کے علاوہ کوئی چیز ہمارے معاشرے میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, کوئی کارکردگیاں بھی ہیں ہماری پاکستانی عوام کی, ہم ان کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ تو اس میں آپ کا بھی بہت بڑا رول ہے. کائنڈلی اپنی ڈومین میں رہ کے اپنے رولز کو پلے کریں, تبھی آپ اس سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں. جو سیاستدانوں کی ڈومین ہے ان کو اپنی ڈومین میں کام کرنے دیا جائے, جو میڈیا کی ڈومین ہے میڈیا اپنی ڈومین میں کام کرے, جو ہماری افواج پاکستان کی ڈومین ہے وہ اپنی ڈومین میں کام کرے. اسی طرح سے جو آپ کے پروفیشنلز ہیں ان کو ان کی ڈومین میں رہ کر کام کرنے دیا جائے, اسے ایکسیپٹنس دی جائے, تو آئی تھنک کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے, سدھر سکتا ہے, ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن جب تک ہم ایک دوسرے کی ڈومین میں جمپ ان کرتے رہیں گے تب تک یقین کریں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ وہ مفادات کی جنگ ہے اور یہ وہ مفادات کی رسی ہے کہ جسے کبھی آپ اپنی طرف کھینچتے ہیں, کبھی ہم اپنی طرف کھینچتے ہیں, اور اس میں نقصان صرف اور صرف پاکستان اور پاکستانی قوم کا ہو رہا ہے اور کسی کا نہیں ہو رہا. اس لیے خدا کے لیے اس پاکستانی قوم کو اور اس پاکستان کو خدا کا واسطہ ہے, اس پر رحم کریں سارے, اور اس ملک کو اور اس قوم کو یہ جو ہماری جو معاشرے میں اتنی جو یہ افراتفری اور اتنی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں نا, اس کو کم کرنے میں
مدد کریں سارے اور اپنی اپنی وقت ہے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اب ہم سب کو مل کر اس فرسودہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ضرور آپ لوگ کریں, آپ لوگ جن کے ویڈیوز لیک کرنا چاہیں, جن کی آڈیوز لیک کرنا چاہیں کریں, مگر عورتوں کو بیچ میں مت لائیں. آپ اپنے معاشرے کا کون سا چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے کا یہ چہرہ ہے؟ کیا ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ یہ تو ہم وہی شاہینہ والی بات ہے کہ ہم تو فحاشی پھیلا رہے ہیں, جسے ہمارے دین نے ہمیں منع کیا ہے کہ اگر تم کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھو بھی تو کوشش کرو کہ اس کو چھپا کے رکھو, اس کو راز میں رکھو, کیونکہ اللہ تمہارے راز جو ہے وہ پوشیدہ کرے گا. تو ہمیں سوچنا چاہیے, یہ لمحہ فکریہ ہے. دیکھیں اعظم سوادی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس 70 سال کے آدمی کی کیا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں نہیں اس چیز کو سمجھ پاتے کہ اس شخص کی کیا حالت ہوئی ہوگی کہ جس وقت اس کی بیٹی کو ویڈیو بھیجی گئی ہوگی. کیا اعظم سوادی نے کوئی غلط کام کیا تھا؟ خدا نہ خاصہ کوئی گناہ سرزد کیا تھا؟ آپ مطلب ایک میاں بیوی کی ویڈیو کو جو ہے آپ لیک کریں, دین آپ خواتین سے ریلیٹڈ جو ہے جس طرح سے وہ ڈیزل جو ہے فضل الرحمان اس کو مولانا کہنا جو ہے وہ شرم آتی ہے کہ اس طرح کے جو ہے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں کہ وہ شخص کے جس نے عورتوں کے بارے میں اتنی تصدیق آمیز جو ہے وہ گفتگو کی, اور اس کے باوجود تو ہے ہماری اس ریاست پہ, ہماری وفاقی حکومت پہ کہ جنہوں نے ایک لفظ جو ہے اس کے خلاف نہیں بولا کہ اسے کچھ غلط کہا ہے. میرے خیال میں اب بہت ہو چکا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارا ساتھ آپ میں سے کوئی نہیں دے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم خواتین اتنا حوصلہ اور ہمت رکھتی ہیں کہ ہم سڑکوں پہ بھی نکل سکتے ہیں اور ہم اپنا ہر وہ حق حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اتنی طاقت ہم میں ہے. عورتوں کو کمزور سمجھنا چھوڑ دے ہر کوئی, بیکاز عورتوں نے جتنا سہنا تھا وہ سہ چکی ہیں. آج الحمدللہ ہم اتنے طاقتور ہیں اور ہمیں اتنی ہمت اور اتنی جرت اور اتنا کانفیڈنس ہے کہ ہم سڑکوں پر نکل کر, ہم ہر ایوان کا دروازہ کھٹکھٹا کر ہم عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ حاصل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. لیکن ڈفرنس یہ ہے کہ ہم وہ عورتیں یا وہ خواتین نہیں ہیں کہ جو اپنے معاشرے کی اقدار جو ہیں ان پر کوئی آنچ آ رہی ہے. ہمیں پتہ ہے ہمارے معاشرے کی اقدار کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دین کی اقدار کیا ہے, تو ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے. ہماری چیف جسٹس آف پاکستان سے صرف یہی ریکویسٹ ہے, آپ مطلب ایک میاں بیوی کی ویڈیو کو جو ہے آپ لیک کریں, دین آپ خواتین سے ریلیٹڈ جو ہے جس طرح سے وہ ڈیزل جو ہے فضل الرحمان اس کو مولانا کہنا جو ہے وہ شرم آتی ہے کہ اس طرح کے جو ہے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں کہ وہ شخص کے جس نے عورتوں کے بارے میں اتنی تصدیق آمیز جو ہے وہ گفتگو کی, اور اس کے باوجود تو ہے ہماری اس ریاست پہ, ہماری وفاقی حکومت پہ کہ جنہوں نے ایک لفظ جو ہے اس کے خلاف نہیں بولا کہ اسے کچھ غلط کہا ہے. میرے خیال میں اب بہت ہو چکا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارا ساتھ آپ میں سے کوئی نہیں دے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم خواتین اتنا حوصلہ اور ہمت رکھتی ہیں کہ ہم سڑکوں پہ بھی نکل سکتے ہیں اور ہم اپنا ہر وہ حق حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اتنی طاقت ہم میں ہے. عورتوں کو کمزور سمجھنا چھوڑ دے ہر کوئی, بیکاز عورتوں نے جتنا سہنا تھا وہ سہ چکی ہیں. آج الحمدللہ ہم اتنے طاقتور ہیں اور ہمیں اتنی ہمت اور اتنی جرت اور اتنا کانفیڈنس ہے کہ ہم سڑکوں پر نکل کر, ہم ہر ایوان کا دروازہ کھٹکھٹا کر ہم عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ حاصل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. لیکن ڈفرنس یہ ہے کہ ہم وہ عورتیں یا وہ خواتین نہیں ہیں کہ جو اپنے معاشرے کی اقدار جو ہیں ان پر کوئی آنچ آ رہی ہے. ہمیں پتہ ہے ہمارے معاشرے کی اقدار کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دین کی اقدار کیا ہے, تو ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے. ہماری چیف جسٹس آف پاکستان سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس معاشرے میں جو کچھ عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح کا تزیین آمیز رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے, اس پہ آپ نوٹس لیجئے اور آپ ان مقدمات کی سماعت جو ہے اس کو یقینی بنائیں اور جلد از جلد ان معاملات کو نپٹائیے, کیونکہ اس وقت
پورے پاکستانی قوم کی جو خواتین ہیں ان کی امیدیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں. ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے اللہ کے بعد سوائے آپ کی. تو پلیز اس چیز کو آپ ضرور جو ہے اس کا نوٹس لیں اور اس پر جو ہے میں امید رکھتی ہوں کہ بہت جلد جو ہے وہ ہمیں اچھی خبر سننے کو ملے گی. تھینک یو سو مچ.